نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ استخارے کے بارے میں ہے۔ استخارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی کسی کام کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کر لیا جائے، اور جب بھی وہ انسان اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرے گا، مشورہ لے گا، تو انشاءاللہ کبھی بھی اس اپنے کام میں جو اس نے کرنے کا ارادہ کیا ہے پشیمان نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں بھی استخارے کی بہت زیادہ ترغیب آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ استخارے کی ترغیب دی ہے۔ استخارہ نہ کرنا بدبختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں منگنی کرنا ہو یا شادی ہو یا کہیں سفر کا ارادہ ہو یا کوئی آپریٹ وغیرہ ہو، ہر چیز میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرنا چاہیے۔ کوئی بھی کام بغیر استخارہ کیے نہیں کریں۔ استخارہ جو ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کلر آپ کو خواب میں نظر آتا ہے یا کوئی خواب نظر آتا ہے۔ ایسا ضروری نہیں ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی خواب ہی نظر آئے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خواب سے بھی آپ کو آگاہی دے دیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں کوئی خواب نظر نہیں آیا۔ آپ کا یا تو دل مطمئن ہوگا اس کام کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کر لینا چاہیے، اور اگر دل مطمئن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے کام میں، آپ کو اس سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ یہ بھی طریقہ کار ہے کہ یا تو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے آپ کی راہیں آسان کر دے گا، کھول دے گا، اور وہ کام آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اگر اس کام میں مشکلات آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، رکاوٹ کا آ جانا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، آپ اس سے باز آ جائیں، رک جائیں۔ یہی جو ہے وہ منگنی اور شادی میں بھی ہے کہ اگر آپ کی منگنی شادی میں رکاوٹیں آئیں، پریشانیاں آئیں، تو آپ نے اس جگہ سے آپ نے بچنا ہے، اور اگر آپ کا بہت آسانی سے سارے معاملات طے ہوتے چلے جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے حق میں اچھا ہے۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ رات میں پڑھیں اور پڑھ کر سو جائیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو آپ دن میں بھی کسی وقت استخارہ کر سکتے ہیں، 3 دن یا 7 دن۔ استخارے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل بہت اچھی طریقے سے پڑھیں، اور پھر خوب جو ہے وہ دل لگا کر استخارے کی یہ دعا ہے، یہ تمام کتابوں میں موجود ہے اور میں بھی یہاں پر جو ہے وہ شو کر رہی ہوں، تو یہ پڑھنی چاہیے۔ دعا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، یہ جو ان ھذا الامر ہے، اس پہ جو ہے آپ نے جو کام کر رہے ہیں اس کا دھیان کرنا ہے کہ میں ایسا کروں یا نہ کروں، اور اگر یہاں رشتہ طے کر رہے ہوں تو وہاں لڑکے کا نام یا لڑکی کا نام اس کی والدہ کے ساتھ لیں گے۔ خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری او عاجل امری و آجلہ فاقدرہ ویسرہ لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، یہاں پر بھی اسی طرح سے جہاں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نام یا جو کام آپ کر رہے ہیں اس کا ذکر کرنا ہے۔ شَرٌّ لِّی فِی دِینِی وَمَعَاشِی وَعَاقِبَةِ أَمْرِی أَوْ عَاجِلِ أَمْرِی وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّی وَاصْرِفْنِی عَنْهُ وَاقْدِرْ لِیَ الْخَیْرَ حَیْثُ کَانَ ثم ردنی بہ۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ جب حاضر الامرہ پہ پہنچیں گے تو جہاں پہ لکیر بھی بنی ہوئی ہے تو اس کو پڑھتے ہوئے اپنے کام کا دھیان کرنا ہے کہ اس کام کے بارے میں اللہ سے استخارہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ اس کے بعد پاک صاف بستر پہ آپ نے قبلہ رخ جو ہے وہ سونا ہے، جو کہ سنت طریقہ ہے کہ سیدھا ہاتھ آپ نے اپنے دایاں ہاتھ جو ہے وہ رخسار کے نیچے رکھ کے اور قبلہ رخ کر کے آپ نے منہ سونا ہے۔
اور صبح جب اٹھیں جس بات میں آپ کے دل میں مضبوطی آئے وہ کام کر لینا چاہیے. اگر تردد یا کوئی شک ہو یا جو ہے وہ کوئی بھی رکاوٹ آ جائے تو اس کام سے رک جانا چاہیے. استخارہ آپ نے 3 دن یا 7 دن کرنا ہے، اور جتنا اچھا آپ پہلے دن اچھے طریقے سے کر لیں، تمام جو ہے وہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے اور بہت زیادہ دھیان اور توجہ کے ساتھ، تو انشاءاللہ پہلی دن میں آپ کو اپنے کام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا. نہیں تو 3 دن اور 7 دن تک آپ نے لگاتار کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی کام میں آپ کو بہت جلدی مشورہ چاہیے تو اس کے لیے ایک مختصر سا استخارہ ہے کہ آپ جو ہے وہ 7 دفعہ یا 11 دفعہ وہ پڑھیں یا پڑھتے رہیں پورا دن، جیسے آپ کے پاس ٹائم ہو. اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی، اللہم اغفر لی واغفر لی. یہ بہت ہی مختصر سی دعا ہے استخارے کے لیے. آپ چاہیں تو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے دل میں جو اس کام کے لیے اچھائی یا برائی ہوگی وہ آ جائے گی. جزاک اللہ خیرہ. اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے شیئر اور لائک ضرور کریں.